أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. بلا کسی تاخیر اور تمہید کے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها ونور الابصار و ضیائها وعافیة الابدان و شفائها وقوة الارواح و غذائها وعلى آله و اصحابه دائما ابدا کثیرا کثیرا. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بلہبی، چراغ مصطفی سے شرار بلہبی. مگر اسلام ہے ہر کفر کی حرکت کے خندزن، اسلام ہے ہر کفر کی حرکت کے خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، میں کوئی بڑی لمبی تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، کیونکہ یہاں پر بے شمار علماء فضلہ موجود ہیں اور یہ سب فیضان ہے حضور شیر نیپال کا. مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نیپال کے مشرقی علاقے میں علماء کی کثیر تعداد موجود ہے. نیپال میں حصے کا جائزہ لیا جائے تو سب سے زیادہ علماء کی تعداد یہی ملے گی. مجھے یہ ہے کہ یہاں پر علم کی روشنی ہم لوگوں کے پیدا ہونے سے بہت پہلے آ چکی ہے، کیونکہ یہ نیپال کا مشرقی حصہ ہے اور یہاں مشرق کا معنی شرق اور نور، جہاں سے روشنی پھیلتی ہو. تو یہ علاقہ اپنے نام کے اعتبار سے بھی پورے نیپال کو روشن کرنے والا ہے. یہاں پر بے شمار علماء فضلہ کی تعداد موجود ہے، بڑی بڑی عظیم صلاحیت کے مالک علماء مفتیان کرام سب موجود ہیں. اگر آپ کی قدر کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے سب سے بڑی کامیابی بن سکتی ہے، کیونکہ لوگ اپنے علاقے کے علماء کی قدر نہیں کرتے. بڑے بڑے تو زیادہ دن تک یہاں ٹائم نہیں کیا، پڑھنے کا زمانہ گزرا، 3-4 سال سے میں رہتا ہوں اور جب نیپال کے علماء کی تاریخ میں نے دیکھی، بڑے بڑے مصنفین، عظیم مفسر، محدث نیپال کی سرزمین پر موجود ہیں، مگر کہیں پر ان کا نام، کہیں پر ان کا چرچا، کہیں پر ان کا ذکر نہیں ہوتا ہے. انڈیا میں چلے جائیے تو کسی علاقے کے مفتی اعظم نظر آتے ہیں، کہیں پر قاضی بن کے نظر آتے ہیں. یہ یہاں کی سرزمین سے پیدا ہونے والی شخصیتیں جگہ جگہ علم کی روشنی پھیلا رہی ہیں اور وہ شخصیتیں لوگوں کو ہدایت دے رہی ہیں. مگر اپنے علاقے میں جب یہ لوگ آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تو ہمارے علاقے میں. میرے عزیز، سب سے بڑی تکلیف کی چیز یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں جس طرح علماء کی تعداد ہے، اسی طریقے سے آپس میں نااتفاقیاں بھی بہت ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے سب کچھ دنیا میں پھیلتا رہتا ہے اور ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر علماء متحد ہو جائیں تو جو چاہے وہ کام ہو سکتا ہے. اور حضور شیر نیپال کا مشن جو تھا وہ حضور حافظ ملت کا ایک پیغام آپ نے سنا ہوگا کہ اتحاد زندگی اور اختلاف موت. یہ ان کا مشن تھا. بہت سے لوگ آج کل باطل فرقوں سے اتحاد کرنے کو اتحاد کرتے ہیں، مگر آپ یہ سوچ لیجئے کہ اتحاد کسے کہا جاتا ہے. بہت میں کچھ بتا دینا چاہتا ہوں. کثیری متفقین فی العقائد کے لوگوں میں اگر کوئی
نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اس نزاع اور اختلاف کو دور کر کے ان کو ملانا، اسے اتحاد کہتے ہیں۔ اور اگر کثیرین مختلفین فی العقائد ملایا جائے تو اسے اتحاد نہیں، وقت کے تقاضے کے اعتبار سے سمجھوتا کہا جا سکتا ہے۔ اور بلا وجہ اگر اتحاد ہو تو یہ اتحاد نہیں بلکہ نفاق کا بیج بونا ہوگا۔ جن کے آپس میں عقیدے مختلف ہوں گے ان کا اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا تمام دشمنیوں کا زوال ممکن ہے مگر عداوت دینی کی یہ نہیں چاہتے۔ بہت خوب، یہ اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضور شیر نیپال نے یہ کر کے دکھایا، لوگوں کو بتایا کہ اتحاد کسے کہتے ہیں۔ تو اگر اسی مشن پر عمل کریں کہ اتحاد زندگی، اختلاف موت ہے، اس کو لوگوں نے الٹ کیا، یہ سمجھا کہ اختلاف زندگی اور اتحاد موت ہے۔ یہ جان کے علماء کی تعداد موجود ہے، ابتدا ہی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مجانب الادب، غالباً اس نے لکھا ہے کلو سے نعمت مقصود علیہ، اللہ کی طرف سے جسے نعمت دی جاتی ہے اس سے لوگ حسد کرنے والے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو جس کو اللہ کی طرف سے زیادہ نعمتیں ملتی ہیں اس کے حاسدین بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب حسد کرنے والا خود اپنے حسد کا علاج اگر کرے، اللہ نے علم دیا ہے تو علم کی روشنی میں وہ حسد سے بچنے کی ترکیب سوچے، دل میں وہ خیال پیدا کرے کہ اللہ نے جب نعمت دی ہے تو خدا اس پر راضی ہے، ہم سے راضی ہیں۔ یہ اگر تمنا دل میں پیدا کر لیں انشاءاللہ حسد کا علاج ہوگا۔ نفس کو کنٹرول میں رکھیں اور یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں بھی انسان بنایا ہے اور ہمیں بھی انسان بنایا ہے اور انسان کے مرتبے بھی الگ الگ رکھے۔ میرے عزیز، میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پر تقریب میں کیا کروں، بس ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور شیر نیپال کا فیضان ملک نیپال کہ اسی حصے میں نہیں، انڈیا کے کونے کونے میں، اور ان کا فیضان ملک نیپال کے الگ الگ حصوں میں، اور ہمارے مشفق و مہربان حضرت علامہ مولانا عبدالجبار منظری صاحب کی بلا موجود ہیں۔ اب آپ ان سے پوچھیں، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے نقوش حیات، ان سے کیا ہم سنیں اور آپ کے سامنے کیا بیان کریں۔ حال یہ ہے کہ مجھے دیکھو میں بیٹھا ہوں سراپا داستہ بن کر، یہ سراپا داستہ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے ساتھ میں رہنے والے، زندگی گزارنے والے ہر موڑ پر ان کے ساتھ میں رہتے تھے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے میرے عزیز کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو عام اور عام کرنے کے لیے حضور شیر نیپال نے جو مشن قائم کیا اس کے تحت پوری زندگی وہ کام کرتے رہے اور اپنے تمام احباب کو، ہم اثروں کو، اپنے شاگردوں کو بھی تیار کیا، ایک ٹیم تیار کیا۔ اور ملک نیپال میں وہابیوں کا ایک جمگھٹا تھا، مسجدیں اور ان کی مرکزیں الگ الگ جگہوں پر انہوں نے قائم کر رکھے تھے۔ اگر حضور شیر نیپال نے ہمارے منظری صاحب کو نیپال کرنا بھیجا ہوتا تو کا علاقہ آپ نے دیکھا ہے اس ایریے میں ان لوگوں کے کتنے بڑے بڑے ادارے قائم ہیں اور کس طریقے سے وہ مضبوط ہیں، مگر یہ وہاں گئے اور جانے کے بعد میں انہوں نے دارالعلوم فیض النبی قائم کیا۔ اس علاقے میں کہیں پر ملک نیپال میں تاریخ ہے کہ وہاں کا نیپال کا کوئی باشندہ عالم نہیں، مگر یہ جب وہاں گئے دارالعلوم فیض النبی قائم کیا اور اس کے بعد میں گاؤں گاؤں علاقوں میں مدرسے قائم ہوئے۔ الحمدللہ آج ضلع باقی اور بردیا اور دیگر اضلاع میں جو علماء کی تعداد نظر آتی ہے۔ کسی نے کہا تھا نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا، اور وہاں کے لوگ پھنس جاتے ہیں گمراہوں کے چکر میں، غلام اعلیٰ حضرت کا جہاں پہرا نہیں، یہ علاقہ گمراہوں کے چکر میں پھنستا، مگر امام احمد رضا کے غلامان بہت سارے یہاں پر آئے، انہوں نے
کام کیا، سلسلہ بہ سلسلہ حضور صدر الشریعہ کے علمی فیضان سے مال ہونے والی شخصیت حضور حافظ ملت اور ان کے درد سے فیض حاصل کرنے والی شخصیت حضور شیر نیپال ہے، جنہوں نے اس سرزمین کو لالا زار بنایا اور بہت ساری بزرگ ہستیوں کو بھلا کر کے اس زمین کو بابرکت اور مقدس بنا. اس لیے میرے عزیز آپ ان کے مشن پر قائم رہیں. یاد رکھیں بہت سے لوگ کرامتیں دیکھا کرتے ہیں، علماء کی تعداد سے لوگ کہتے ہیں کہ عالم ولی نہیں ہوتا، کوئی عالم ولی نہیں ہوتا. بزرگوں نے فرمایا کہ عالم کا علم اس کی ولایت پر غالب ہو جاتا ہے، عالم کا علم اس کی ولایت پر غالب ہوتا ہے. ایک بزرگ کی بارگاہ پہنچے، حضور مفتی اعظم ہند نے نقل فرمایا، شیخ الاسلام المسلمین سیدی سرکار اعلی حضرت نے بیان فرمایا. ایک آدمی بادشاہ تھا، ایک بزرگ کے پاس پہنچا، ٹوکرے میں کچھ سیب رکھے ہوئے تھے. بادشاہ نے دل میں خیال پیدا کیا کہ سب سے خوبصورت اور لال سیب جو ہے وہ بزرگ اگر ہم کو دے دے تو میں سمجھوں گا کہ اللہ کے ولی ہیں. انہوں نے وہ سیب اٹھا کر کے بادشاہ کو دیا اور کہا یہ لے لو، اگر ہم سیب دے دیں تو اللہ کے ولی ہو جائیں اور سیب نہ دے تو اللہ کے ولی نہ رہیں. تو اس میں اور مصر کے اس گدھے میں کیا بات ہے جو گدھا گھوم پھر کر کے لوگوں کی نشاندہی کرتا ہے. یہاں بھی علاقے میں لوگ آتے ہوں گے گائے اور گدھا لے کر کے پوچھتے ہیں حلقہ لگا کر کے بتاؤ عالمہ کون ہے، اس میں مالدار کون ہے، اس میں شادی شدہ کون ہے، یہ سب کچھ پوچھتے ہیں. تو جانور بھی تو اس طریقے سے بتاتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ خوبی تو جانور میں بھی آ جاتی ہے، یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے. یاد رکھو الاستقامۃ فوق الکرامہ، سنت مصطفیٰ پر قائم رہنا ہی اصل کرامت ہے، بڑی کرامت سے بڑھ کر کے ہے. حضور شیر نیپال کی زندگی سنت مصطفیٰ کے اتباع میں گزری اور انہوں نے تنہا سنت کی پیروی نہ کیا بلکہ ایک جماعت سنت کے اتباع کرنے والے تیار کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیر نیپال. میرے عزیزو ان کا مشن علم تھا. ہم کو حضرت نے بیان کیا ہے کہ کتاب میں بھی آپ پائیں گے کہ وہ لوگوں کو کھیت کھلیان سے کام کرتے ہوئے بچوں کو اٹھا کر کے لاتے تھے مدرسے پڑھانے کے لیے کہ پڑھو گے اندھ وشواس سے بچو گے، بدعقیدگی سے محفوظ رہو گے، ہر اعتبار سے تمہارے ذہن و فکر جب پختہ ہوں گے تمہیں علم الیقین حاصل ہوگا، خدا پر تمہارا ایمان مضبوط ہوگا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت میں سرنگو نہیں کر سکتی. انہوں نے اپنے اس مشن کو آگے بڑھایا اپنے آبان اور انصار کے ذریعے، اپنے ہم عصر علماء کے ذریعے. جگہ جگہ ہر محلے سے ہر گاؤں سے لوگوں کو جمع کیا اور پڑھانے کی کوششیں کی، کیونکہ ان کا مشن تھا نبی کے اس فرمان پر عمل کرنا جس کے بارے میں ہمارے آقا ارشاد کرتے ہیں طلب العلم علی فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے اوپر علم دین حاصل کرنا یہ فرض ہے. اب آج کل تو لوگوں نے ایک نعرہ لگا لیا ہے، جگہ جگہ دیواروں پر لکھا ہوتا ہے ایلے ماشیشو چون ایلے مالائی پڑھنے دیونا بیئے کو پورا نہ کروں. اس طریقے سے جملہ لکھا ہوتا ہے. بس میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں یہ بات بولتے ہیں. تو وہ نیپالی زبان میں اور ہر جگہ ہر ملک کی زبان میں لکھا ہوتا ہے کہ ابھی چھوٹی عمر ہے، ان کی شادیاں نہ کرو جو پڑھ نہیں پائیں گے. میں کہتا ہوں کہ یہ تمہارا اسکول ہے جو کہتا ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد میں انسان پڑھ نہیں سکتا ہے. بارگاہ نبی میں تو ایسے ایسے لوگ موجود تھے جن کی شادی نہیں بلکہ اولاد والے تھے، ناتی پوتے والے تھے، پھر بھی نبی نے انہیں پڑھا کر کے محدث اور مفسر بنا دیا. ہمارا اسلام جو ہے کہ اس کا
مزاج یہ ہے اطلب العلم من المہدی الى اللحد کہ علم ماں کی گود سے قبر تک حاصل کرو، اور انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ اے لوگوں سنو، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یہ جب بھی جہاں کہیں علم پا جاتا ہے یہ اسے اپنا حق سمجھتا ہے۔ ہمارے شیخ نیپال نے اس کو اپنا مشن بنایا اور قوم کے ہر فرد کو علم سے آراستہ کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بیان کیسے ہو الفاظ میں صفات ان کی، بیان کیسے ہو الفاظ میں صفات ان کی، زمین ساب فلک ساری کائنات ان کی، انہی کے دم سے منور ہے یہ بدن کون و مکان۔